اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ فہم اور سمجھ ہے، خصوصاً دین کی سمجھ اور دین کی فہم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیں، خیر کا فیصلہ فرما لیں، تو اس کو دین میں تفقہ، فقاہت، فہم اور سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ سمجھنا دین کو بے حد ضروری ہے۔ اس حوالے سے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ قرآن کریم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ آسانی کو پسند فرماتے ہیں، آسانی کا ارادہ فرمایا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ اس آیت اور حدیث مبارک کا مفہوم کیا ہے؟ کیونکہ یہ آواز لگ رہی ہے دین آسان ہے، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، امت کے لیے آسانی پیش کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ اس حکم کا انسان کو پابند نہیں فرماتے جس پر عمل کرنا انسان کے اختیار میں نہ ہو۔ انسان مکلف ہے۔ مکلف کا معنی کیا ہے؟ یعنی اتنی تکلیف دیتے ہیں جتنی وہ برداشت کر سکتا ہو۔ آسانی کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ حکم نہیں دیتے جس پر عمل کرنا تمہارے اختیار میں نہ ہو، وہ حکم دیتے ہیں کہ جس پر عمل کرنا تمہارے اختیار میں ہو۔ یہ ہے آسانی کا معنی۔ آسانی کا یہ معنی کہ ایسا حکم نہیں دیتے جس میں مشکل نہ ہو، تو پھر ہر بندہ دین قبول کر لے، ہر بندہ اعمال اختیار کر لے۔ دیکھیں، جون اور جولائی کا روزہ ہو اور بھوک نہ لگے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پیاس نہ لگے، کیسے ہو سکتا ہے؟ مشقت نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ ہو، تکلیف نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب بات ہے۔ تو آسان کا معنی یہ ہے، ایسے حکم شرعی پر اللہ تعالیٰ بندے کو پابند نہیں فرماتے جو بندے کے اختیار میں نہ ہو۔ یہ معنی آسانی کا۔ یہ معنی نہیں کہ دین مشکل ہی نہیں، دین میں تکلیف ہی نہیں۔ اگر دین میں تکلیف نہ ہو تو پھر انسان کو مکلف کیوں کہا جائے؟ مکلف تو کہتے اسے ہیں کہ اس میں تکلیف ہے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے، قرآن کریم کی دوسری آیت سمجھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی وسعت، اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، مکلف نہیں بناتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی ہمت ہے اتنا ہی مکلف بناتے۔ میری بات کا خلاصہ کیا نکلا؟ کہ دین کے آسان ہونے کا معنی یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا ناممکن نہیں، ممکن ہے۔ یہ معنی بیان کرنا کہ مشکل ہی نہیں، یہ شریعت کی روح کے خلاف ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسروا ولا تعسروا، اس کا معنی یہ ہے کہ دین کو اس طرح پیش کرو کہ لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ یوں پیش نہ کرو کہ ان کے لیے عمل کرنا بہت ان کو ناممکن سا نظر آئے، جس طرح لوگ کہتے ہیں اس دور میں تو ممکن ہی نہیں ہے، سنت کے مطابق نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو کیوں نہیں سکتا سنت کے مطابق؟ اگر نہ ہو سکتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم کیوں دیتے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حکم کیوں دیتے؟ اطیعوا اللہ کے بعد اطیعوا رسول کیوں فرمایا؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ سنت پر عمل کرنا ممکن ہے، ہاں ماحول مخالف ہو تو ذرا مشکل ہوتا ہے۔ جب مشکل ہو تو پھر اجر بھی اسی طرح ملتا ہے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جو شخص اس وقت سنت پر عمل کرے جب سنت پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے، مشکل نہیں،
بہت مشکل ہو جائے، فساد امت یعنی امت کے مزاج میں فساد آ جائے، اس وقت سنت پر عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ ایک شہید کا اجر عطا، اللہ تعالیٰ 100 شہید کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو دین پر عمل کرنا ناممکن نہیں، ممکن ہے، ہاں البتہ کچھ مشکل ہے۔ تو آسان کا معنی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم نہیں دیتے کہ جس پر عمل کرنا بندے کے اختیار میں نہ ہو۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے، اگر کوئی شخص بدکاری کرنے کے لیے عورت پر بیٹھ چکا ہو، حکم ہے کہ اب بھی پیچھے ہٹو، اب اگر پیچھے ہٹنا ممکن نہ ہوتا اس حالت میں اللہ حکم کیوں دیتے؟ اس کا مطلب اس حالت میں بھی عمل کرنا ممکن ہے۔ اب بتائیں مشکل کتنا ہے؟ فرمایا پیچھے ہٹو، مشکل ہے، ناممکن تو نہیں ہے نا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ایک گزارش میں نے یہ کی ہے کہ دین کے آسان ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ممکن ہے، یہ نہیں کہ اس میں تکلیف اور مشقت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔